اسی طرح کچھ دیہاتی آپ کی خدمت میں آئے کیونکہ سخت ہوتے ہیں، ان کی لائف سٹائل ذرا مشکل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پیار کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا، ہم تو نہیں پیار کرتے. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی اور نماز ہلکی کر دی. ہم لوگ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پر رحم کرتے ہوئے ایسا کیا ہے، جب جان لیا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ نماز میں ہے. اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنے اہل و عیال پہ شفقت کرتے نہیں دیکھا. آپ کے بیٹے ابراہیم اوالی مدینہ میں تھے، یعنی کہ مدینہ سے باہر کا علاقہ، اگر آپ کبھی گئے ہو تو حضرت ماریہ کا جو احاطہ ہے وہ ابھی بھی محفوظ ہے. تو وہاں پر تھے اور ایک لوہار تھا جس کی بیوی ان کو دودھ پلاتی تھی، تو آپ وہاں جایا کرتے تھے. کہتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے جب آپ اس کو وزٹ کرنے جاتے. آپ اس کے گھر میں داخل ہوتے لوہار کے تو اس میں بہت دھواں ہوتا تھا. آپ بچے کو پکڑتے، اسے چومتے، پھر واپس آ جاتے. جو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ اس رحم اور شفقت میں پھر اپنے نمازیں بھی بھول جاتے ہیں. ہم دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، اپنے کام بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہمارے بچے، اب بچے کو رونے چھوڑ دو، نماز پڑھو. نہیں، آپ نے فرمایا اٹھا کے پڑھ لو. اسی طرح ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو بچوں کو ڈسپلن نہیں کرتے، ہم رحم اور شفقت میں ہر وقت ان کو سر چڑھائے رکھتے ہیں. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں. کیا اللہ کے رسول چاہتے تو وہ اس کو بھی پاس بلا لیتے جو دودھ پلانے والے تھے اور بچے کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، یا ہر روز وہاں چلے جاتے کہ میں ذرا بچے کو دیکھ کے آؤں. کس کو اولاد نہیں پیاری ہوتی؟ کیا آپ کو اپنا بیٹا پیارا نہیں تھا؟ لیکن پیار کا یہ مطلب نہیں ہوتا شفقت اور رحمت کا کہ انسان اپنے فرائض کو چھوڑ دے. آپ پر تبلیغ فرض تھی تو آپ رحیم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ اپنی کسی بیوی کو کہے اچھا تم اس کو اپنے پاس رکھ لو. نہیں، ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھا، کسی پہ ناروا بوجھ نہیں ڈالا، لیکن اولاد کی محبت میں اپنا کام نہیں چھوڑا. اس اصول کو بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم رحم اور شفقت کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ باقی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائیں. پھر اسی طرح اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کی ایک بیٹی زینب کے بھیجے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بیٹی کون سی؟ زینب. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک شخص کو بھیجا. کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک میسج دے کے. میسج کیا تھا؟ کہ ان کا بیٹا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جان کنی کے عالم میں ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، فوت ہو رہا ہے، اور یہ کہ آپ میرے پاس آئیں. بیٹی باپ کو بلا رہی ہے اس وقت جب بچہ فوت ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا کر انہیں بتاؤ کہ اللہ ہی کا سب مال ہے، یہ سب اللہ ہی کا ہے، جو چاہے لے لے، جو چاہے دے دے. یعنی اگر بچہ فوت ہو رہا ہے تو تم صبر کرو، اللہ کی چیز ہے، وہ واپس لے رہا ہے. بیٹی نے دوبارہ آپ کو قسم دلا کے بھیجا، کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل بھی گئے. بیٹی کے گھر پہنچے، بچہ آپ کو دے دیا گیا. اس کی سانس اکھڑ رہی تھی جیسے پرانی مشق کا حال ہوتا ہے. یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس پر سعد نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پہ رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں. اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی چیز کیا تھی کہ بیٹی نے باپ کو بلایا ایک مشکل وقت میں. باپ نے خود جانے کی بجائے میسج بھیج دیا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا کیا جا سکتا؟ جی، اگر آپ کے والد ایسا کریں تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ جی، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ماں ہیں آپ کا بچہ فوت ہو رہا ہے، آپ اپنے والد کو بلاتی ہیں کہ پلیز آئیں، مجھے سپورٹ دے، مورل سپورٹ چاہ رہی ہوں گی. آپ نے میسج بھیج دیا، صبر کا پیغام بھیج دیا. آپ کے والد اگر ایسا کریں آپ کیا کریں گی؟ کیا کریں گی بتائیے نا. میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے فادر شریک نہیں ہوئے تھے،
اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت غصہ آیا تھا، اور میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی میں یہ سچویشن سوچ رہی ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہو تو شاید مجھے بہت غصہ آئے، بلکہ شاید کیا یقیناً، اور میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دوں اس وقت بھی اور بعد میں ساری زندگی باپ کو معاف نہ کرے تک وہ چیز جو ہے نا میرے بھول دل نہیں میں گئی. موجود ہے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہے وہ رکھ رکھ کے دل میں سوچے وہ نا. فرسٹریشن، وہ بات جو ہے نا Yes. بار بار وہ میرے ذہن میں آتی ہے، اور جو میری مدر ہیں اور باقی ریلیٹیوز بھی بار بار یاد رہتے ہیں، نہیں تمہارے فادر نہیں شریک ہوئے تھے نا، انہیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے. بار بار یہ خیال مجھے بھی کئی دفعہ فیل ہوتا ہے شاید انہیں مجھ سے ہمارے محبت غم نہیں یہی ہے. تو ہیں، انہی چیزوں کے غم ہم نے پالے ہوئے ہیں. تو حضرت زینب نے غصہ کرنے کی بجائے اور ناراض ہو کے موڈ آف کر لینے کی بجائے دوبارہ میسج بھیج دیا، کہا کہ نہیں آپ ضرور آئیں، قسم دے کے بھیجا نہیں آپ کو آنا ہوگا. چلیے وہ آ گئے، اور پھر آپ آ کر اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جان کیسے نکلتی ہے، ایک چھوٹے معصوم بچے کی بھی جان کیسے نکلتی ہے. تو اس تکلیف کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور وہ جدائی کا وقت بھی ہوتا ہے نا، اور اس جذباتی موقع پر بھی آپ نے تعلیم دی. صحابہ نے سوال کیا اور آپ نے تعلیم دی، اس موقع کو بھی نہیں جانے دیا، وہاں بھی تربیت کی، وہاں بھی صحیح طریقہ سکھا دیا، وہاں بھی سچویشن کے مطابق بتا دیا. ہم تو صدمے یا خوشی یا غم سے اتنے نڈھال ہوتے ہیں کہ پھر اس وقت ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس موقع پہ کرنا کیا ہے. پھر اسی طرح تعلیم کے میدان میں مالک بن حویرث کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا. میں نے آپ کے ہاں 20 راتوں تک قیام کیا. آپ بڑے رحم دل اور شفیق تھے. جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے، جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور نماز پڑھتے رہنا. جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص آذان دے اور جو سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کی رحمت اور شفقت نماز کے وقت جو کہ ایک فریضہ ہے اس وقت کس شکل میں سامنے آئی، اور تعلیم کے وقت کس طریقے پر آئی. کہ جب دیکھا کہ اب کافی دن گزر گئے ہیں اور یہ لوگ گھر جانا چاہتے ہیں واپس، تو آپ نے کیا کیا، ان کو بھیج دیا اور ان کو کام اسائن کر دیا کہ تم یہ کام جا کر کرنا. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رحم کرنے والے تھے. جو بھی آپ کے پاس آتا اس سے وعدہ فرما لیتے، اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو فوراً پورا کر دیتے وعدہ. ایک دفعہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور آپ کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا میری تھوڑی سی ضرورت ہے، مجھے خدشہ ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں. چنانچہ آپ اس کے ساتھ چلے اور اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے، پھر تشریف لائے اور نماز پڑھی. ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں کتنی کیا نرمی اور کتنا رحم کرنا جانتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مستحق صرف رحم دل بندے کو بناتا ہے. صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی رحم کرتا ہے، ہم سب رحیم ہیں. آپ نے فرمایا میرا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے دوست کے حق میں رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا، تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا. وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ الْعَامَّةِ، صرف اپنا بچہ، اپنا دوست، اپنا پیارا، اس پہ تو سبھی رحم کریں گے. کسی اور کو اگر پیاس لگی، مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، آپ بیٹھے پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھی جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے، اس کو آفر ہی نہیں کر رہے، تو یہ تو رحم نہ ہوا. رحم کیا ہے؟ صرف اپنوں کے لیے نہیں، سب کے لیے رحم. غرباء اور مساکین پر رحم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا. مساکین سے رحم کرنے اور ان سے قریب رہنے کا، ان کے قریب ہونے کا حکم دیا. اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے اور اوپر والے کو نہ دیکھنے کا، صلہ رحمی کرنے کا اگرچہ کوئی اسے توڑے، حق بات کہنے کا خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں. پھر اسی طرح پرندوں پہ رحم کرنا. آپ نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ قیامت کے دن رحم فرمائے گا. یعنی جو چڑیا پر بھی رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم فرمائے گا. اچھا بلی کو دیکھ کے کیا آتا ہے آپ کے دل میں؟ پیار آتا ہے نا. کیوں؟ نرم نرم ہوتی ہے، ان کی شکل ہوتی ہے ایسی،
کیوٹ سی انوسینٹ سی. اب غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو پیٹس ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں نا, ان کے قریب ہونے سے, ان کو دیکھنے سے, ان پہ ہاتھ پھیرنے سے دل میں ایک رحم آتا ہے, ایک رحمت جاگتی ہے. تو یہ تجربہ کر کے دیکھیں. ویسے تو آپ نے یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا ہے. ایک شخص نے کہا میرا دل سخت ہے, تو آپ نے اس کو طریقہ بتایا. اسی طرح چڑیا, جانور, پرندہ, ان کے لیے کہیں پانی کا انتظام کر دیں, کہیں دانے کا کر دیں, کوئی کھانے کا کر دیں, کچھ چھوٹی موٹی ان کے ساتھ بھلائی جو ہے وہ آپ کے اندر ایک نرمی پیدا کر دے گی. پھر کیا پتا کسی بھوک کے دن آپ نے بلی کو کچھ کھلایا اور قیامت کے دن وہ صدقہ جس کو آپ نے ایسے معمولی سمجھ کے کیا وہ آپ کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بنے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں. فرمایا اگر تم بکری کے ساتھ شفقت کرتے ہو تو اللہ تم پہ رحم کرے گا, اس کو دودھ دوتے ہوئے, اس کو ذبح کرتے وقت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ گیا تھا, اندر چپک گیا تھا, اس کا مالک اس کو کھانے کو نہیں دیتا تھا. آپ نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, ان پر مناسب بوجھ سوار کرو, انہیں اچھا کھلاؤ اور پلاؤ. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ ابو درداء کا ایک اونٹ تھا جس کو دمون کہتے تھے, انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ. جب لوگ ان سے وہ اونٹ ادھار مانگتے کہ ذرا اپنا اونٹ دے دے ہمیں کوئی کام ہے, تو وہ اسپیشلی کہتے کہ اس اونٹ پر اس طرح کے بوجھ کے علاوہ اس پہ مت لادنا, بس اتنا بوجھ ڈالنا, کیونکہ اس سے زیادہ اس کو بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں. جب ابو درداء کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے اے دمون, کل میرے رب کے ہاں میرے ساتھ جھگڑا نہ کرنا, میں تجھ پر وہی بوجھ لادتا تھا جس کی تیرے اندر طاقت تھی, میں نے تیرے ساتھ زیادتی نہیں کی, کہیں کل قیامت کے دن میرے خلاف نہ ہونا. کیا ہمارے دلوں میں یہ خوف ہے اللہ کا کہ اللہ سے ڈر کے ہم جانوروں پر ظلم نہ کریں؟ اور خاص طور پر وہ عورت جس نے بلی کو بھوکا مار دیا تھا, حالانکہ وہ کتنی عبادت گزار تھی, اس بلی کو مارنے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تو اگر کبھی ماضی میں آپ نے کسی جانور کو مارا ہو یا زیادتی کی ہو یا آپ کی لاپرواہی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ مر گیا ہو تو بہت زیادہ اس پر توبہ استغفار کریں, کہیں ایسا نہ اس پہ ہی پکڑے جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو ضرور. جی آپ کچھ کہیں. استاذہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا پچھلے سارے لیکچر سن کے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بالکل بھی ہمیں سزا دینا ہی نہیں چاہتے, وہ بہانے جیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ معاف ہی کرنا چاہتے ہیں. چھوٹی سی چیز پہ اتنا بڑا سا ریوارڈ رکھ کے مختلف, مطلب یہ کر لیا تو بخشش, یہ کر لیا تو بخشش. دنیا میں اللہ نے ڈھانپ دیا, آخرت میں بھی ڈھانپ دے گا. مینس انسان کا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے, رحم ہی رحم ہے, اور سوچ ختم ہو جاتی ہے, مگر اللہ کا رحم انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں جا سکتے ہیں, وہ رحم کرے گا تو ہی ہماری کامیابی ہو سکتی. جی ایک دو چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں کہ جو رحم میں نہیں آتی لیکن آج کل ہم اس کو رحم میں لے کے وہ کرتے ہیں. جیسا تعلیمی اداروں میں امتحانات میں چیٹنگ کروانا جو ہے وہ آج کل یہ ہو گیا کہ بیچارے کی مدد کر دو, اس بیچارے کو نہیں آتا تو اس کو ہیلپ کر دو, اور یہ بہت کامن ہو گیا ہے. اور یہ تو رحم نہیں, اور یہ تو ظلم ہے. جی. اور دوسرا, اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ناجائز طور پہ تعلقات فون کے ذریعے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی فرینڈز اس کو کہتی ہیں کہ دیکھو اب اس بیچارے پہ رحم کرو, اب اس کا فون اٹھا لو, اس کے جواب تو دے دو. تو یہ کچھ چیزیں, مطلب برائی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے کچھ معاملات میں. صحیح, جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے, چلیے مزید کچھ چیزیں. اب دیکھیے کہ جو رحم ہوتا ہے اس میں جو اس کے عملی طریقے ہیں, یعنی پریکٹیکل لائف میں ہمیں کیسے کیسے کرنا ہے, اس میں ایک چیز ہے دوسروں کا احساس کرنا, دوسروں کی دکھ تکلیف بیماری اس کا احساس کرنا. کوئی مثال دیں گے کیسے کیسے احساس کرنا؟ کوئی عملی مثال دیجئے, کوئی پریکٹیکل سچویشن بتائیے. جی. کسی مجلس میں اگر بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ اگر ذرا تنگ ہو تو تھوڑی جگہ اپنی دوسرے کے لیے جگہ بنا دینا. ٹھیک ہے, اور کوئی مثال بتائیے کہ دوسروں کا احساس ہم کیسے کر سکتے ہیں, کس سچویشن کو, عملی پریکٹیکل سچویشن بتائیے. جن لوگوں سے آپ کا واسطہ رہتا ہے ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں. ہاں, مثلا اسٹوڈنٹ میں کسی کو اگر لیسن نہیں یاد ہوتا تو ان کو بار بار پڑھا دینا. اب دو صورتیں ہوتی ہیں نا, مثلاً آپ ایک اپنے شاگرد کو پڑھا رہے ہیں, آپ ایک دفعہ کہتے ہیں, 2 دفعہ کہتے ہیں, 3 دفعہ کہتے ہیں اور وہ اس کے منہ پہ چڑھ ہی نہیں رہا. اب 2 آپ کے ری ایکشن ہوں گے, ایک ڈانٹ ڈپٹ چھڑک,
اور دوسرا رحم کا کہ اس کو آ جائے. جب ڈانٹ ڈپٹ کا ہوگا تو آپ اسی وقت فرسٹریشن نکال لیں گے اور بس کام ختم, جاؤ تم یہاں سے, نہیں آتا تو نہ صحیح. لیکن جب دوسرا رویہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو پھر بار بار پریکٹس کروائیں گے. پریکٹس کرائیں گے. اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی. دعا کریں گے. اور کیا کریں گے؟ دوسروں کا احساس کرنا, دوسروں کی خیر خواہی کرنا. کیا کریں گے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر کسی کو نہیں آ رہا, کوئی طالب علم ایسا ہے, اور خاص طور پر جب بڑی عمر ہو جاتی ہے تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی رحمت فرمائی کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یہ ہے رحم نا, یہ رحمت کی مثال ہے. اس کے لیے دوہرا اجر, دوہری شاباش. ہاں, اس کو امید دلانا. یس, امید دلانا. اس کا کانفیڈینس کو لوز نہیں ہونے دینا, اس کی وجہ معلوم کرنا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. دیکھیے, ہم رحم نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ نہ جانے کہ دوسرا اس سچویشن میں ہے کیوں. ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا ایک شخص ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس کا پسینہ بہہ رہا ہے اور اس کا جسم لال ہو رہا ہے اور اس کو سانس چڑھا ہوا ہے, تو آپ اس پر کیسے رحم کریں گے؟ اس کی ایکسرسائز روک کے؟ نہیں, آپ دیکھیں کہ وہ اس حالت میں کیوں ہے اس وقت, اس کی وجہ پہلے معلوم کریں گے. ٹھیک ہے, آپ وجہ معلوم کریں گے کہ طالب علم سست ہے, نکما ہے, یا محنتی ہے, یا پھر اس کی زبان کوئی ایسی ہے بچپن سے, یعنی بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس زبان سے واپس عربی کی طرف آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سارے اسباب معلوم کرنا اور پھر اس کے مطابق حل تجویز کرنا, یہ رحمت ہے. کیونکہ ہم حکم تو فوراً لگا دیتے ہیں, فتویٰ تو فوراً دے دیں گے, کچھ بھی ازمپشن قائم کر لیں گے, اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لیں گے. جب ہمیں بدگمانی آ جائے گی تو کیا ہم رحم کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ایک آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا, الحمدللہ استاذہ نے فارورڈ کیا تھا, اور اس میں بہت زبردست ایک پریکٹیکل مثال ہے کہ کس طرح دوسروں کا احساس کرنے سے فائدہ اینڈ میں انسان کو خود ہوتا ہے. ایک کسان تھا جس کا ہمیشہ مکئی کا کھیت بہت زیادہ اچھا ییلڈ دیتا تھا, اور اس کی کوالٹی مکئی کی بہت زیادہ عمدہ ہوتی تھی, اور ہر سال مقابلے میں وہ فرسٹ آتا تھا. تو جب ہر سال فرسٹ آتا رہا اور بہت اچھی کوالٹی پروڈیوس ہوتی رہی, تو ایک اخباری نمائندہ گیا اور اس نے اس کا انٹرویو کیا, اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہر سال آپ کا سب سے اچھا کھیت ہوتا ہے اور میٹھا بھی بہت ہے آپ کا کارن, اور کوالٹی بھی ایکسلنٹ ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو سیکرٹ بتاتا ہوں, راز بتاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنا جو بیسٹ سیڈ ہوتا تھا, میرا جو بیج ہوتا تھا جو بہترین ہے, وہ میں نے اپنے ہمسائے فارمرز کو بھی دے دیتا تھا, جس کی وجہ سے ہمسایوں کا بھی بہت اچھا رزلٹ آتا تھا اور میرا بھی اچھا آتا تھا. اس نے کہا لیکن بھائی مجھے یہ بتاؤ, یہ تم کیسے کرتے ہو جبکہ وہ تو تمہارے مد مقابل ہیں, یعنی مقابلے میں وہ بھی آتے ہیں, اور تمہیں تو یہ ہوتا ہوگا کہ ان کا مجھ سے بہتر نہ ہو تاکہ میں جیت جاؤں. اس نے کہا نہیں, اصل بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب ہوا چلتی ہے اور کھیت جب پک رہا ہوتا ہے مکئی کا, تو اس وقت اس کا جو پولن ہوتا ہے وہ ہوا لے اڑاتی ہے, اور ہر کھیت کے اوپر سے وہ ہوا گزرتی ہے. تو اگر میرے ہمسایوں کا سیڈ کی کوالٹی گھٹیا ہوگی اور ان کا جو کارن ہے گھٹیا ہوگا, تو وہ ہوا میرے کھیت پہ بھی اثر انداز ہوگی اور اگلے سال میری وہ کوالٹی نہیں ہوگی. لہٰذا میں ان کے لیے یہ شیئر کرتا ہوں, اور اس کا نتیجہ فائدہ پھر مجھ کو ہوتا ہے کہ میری کوالٹی خراب نہیں ہو رہی. اسے انہوں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ صرف تنہائی سے نہیں ملتی, اور اس میں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور دوسروں کا بھی حصہ ڈالنے کی جب انسان فکر کرتا ہے, اور اپنی چیزیں جو اچھی ہوں, اپنے اچھے آئیڈیاز اور اپنے اچھے کام دوسروں کے ساتھ جب شیئر کیے جائیں, اوور آل ایک زبردست کوالٹی ورک سامنے آتا ہے. اور وہ یہ بات ہے کہ پھر ان احسنتم احسنتم لانفسکم, بھلائی کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے. لیکن عموماً ہم اس کے برعکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ میرے ہی پاس رہے. اب اس میں وہ آیت بھی ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, مما تحبون. تو اب یہ جو بیسٹ کوالٹی سیڈ ہے وہ مما تحبون میں سے تھا نا, لیکن جب
سب کو ساتھ شریک کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ون ون، ہم بھی جیتے وہ بھی جیتے. تو ہر ایک کے ساتھ، چاہے کوئی دوست ہو، چاہے کوئی دشمن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو خیر میں شریک کرنا. اب اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جو اچھی بات پتہ چلتی ہے اور اس میں سے جو یاد رہ جاتی، کیا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے؟ کچھ تو ہاں ہوئی ہے اور کچھ نہیں بھی ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں 6 گھنٹے کچھ پڑھ کے، گھر والوں نے تو نہیں یہ وقت گزارا ہوتا، اب آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات وہ فضا نہیں بنتی، وہ لطف نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا. تو اس صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انجوائے کریں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان کو بھی اچھی باتیں، یعنی میں نہیں کہتی کہ سارا لیکچر جا کے آپ انہیں دینا شروع کر دیں، اس میں سے سارے دن میں سے پک کر لیں کوئی 1-2 اچھی باتیں جو آپ کو بہت سٹرائک کی ہوں، آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے اندر بھی خوشی آئے گی، وہ بھی کوئی اچھا کام کریں گے، اور پھر ان کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی. کیونکہ الراحمون یرحمہم الرحمن، اور بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، جدھر چاہے موڑ دے. اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا ہم پہ رحم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا کچھ بھی، تو اس میں ہم عام طور پر صرف سامنے والے شخص کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں یا شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا شوہر ہم سے محبت نہیں کرتا، ہماری ساس ہماری قدر نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں. ایک شکایتی رویہ ہوتا ہے نا عموماً. لیکن ایک فیکٹر بھول جاتے ہیں کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کی محبت آپ کو اس وقت تک ملے گی جب تک اللہ اس کا دل موڑے گا آپ کی طرف، اور اگر وہ پھیر دے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. تو اس لیے اس فیکٹر کو بھی کبھی نہ بھولیں. اور جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دلوں کو مسخر کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب کسی کے ساتھ خیر کریں، بھلائی کریں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہ کریں کہ یہ مجھے کچھ دے. وہ بہت تھوڑی چیز ہے جو آپ نے جواب میں مانگی، کیونکہ بندے جو کچھ دے سکتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو جب ہم یہاں سے اٹھ کے اوپر سے توقع رکھیں گے تو ہمیں کوئی شکایتیں بھی نہیں ہوں گی، کوئی شکوے بھی نہیں ہوں گے کسی سے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس سے پھر مایوسی آتی ہے، انسان نیکی کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب بندے نہیں نا جواب دیتے تو انسان پھر نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کہ کسی بھی جگہ، آپ کا گھر ہو یا کوئی اسکول ہو یا کلاس روم ہو یا کوئی آفس ہو، کہیں بھی جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں سب کے مزاج ایک جیسے نہیں ہو سکتے. سوچئے، تھوڑی دیر غور کیجئے. مثلا آپ کے 5 بہن بھائی ہیں، سب کے مزاج ایک جیسے ہیں، سب کی سوچ ایک جیسی ہے، سب کے انٹرسٹ ایک جیسے ہیں، سب کی پسند ناپسند ایک جیسی نہیں نا. اسی کو ذرا بڑے پیمانے پر لیں. ہمارا ملک ہے جیسے، اس میں 5 صوبے ہیں، ہر صوبے کی زبان الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ان کی پسند اور ناپسند فرق ہے. اس کے باوجود سب مل کر ایک پاکستان بناتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ویرائٹی رکھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی یہ ساری روایات ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ایک قوم بنانے کے لیے سب کے اندر سے ہر طرح کا اختلاف ختم کر دیں. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ چاہے وہ مذہبی اختلاف ہو، چاہے وہ رنگوں کا اختلاف ہو، چاہے زبانوں کا اختلاف ہو، چاہے کلچر کا اختلاف ہو، کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، وہ دراصل کیا ہے؟ مزاج کا اختلاف. جہاں بھی لوگ مل کے رہتے ہیں، چاہے وہ ہاسٹل کا ایک روم ہے، چاہے وہ آپ کا کلاس روم ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے وہ آپ کا ملک ہے، مزاج ہمیشہ مختلف ہوں گے. ہم اصل میں کیا چاہتے ہیں کہ سب میری طرح سوچیں، سب میرے مزاج جیسے ہو جائیں، سب ایک مزاج کے بن جائیں. یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. دوسرا کیا ہے کہ سب اپنے اپنے مزاج پر رہیں، ان کے ساتھ آپ اچھی چیزیں شیئر کرتے رہیں، ان سب کو ترقی کا موقع ملے، ان کی بھی مینٹل گروتھ ہو، ان کی بھی اسپرچل اپ برنگنگ ہو، گروتھ ہو. اور پھر جہاں جہاں اختلاف ہے اس کو
زیادہ توجہ نہ دیں، زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑے کہ یہ کیوں ہے. اس کے مقابلے کے لیے کیا کریں؟ ٹالرنس، برداشت، کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کو مجھے اسی طرح لینا پڑے گا. اب مثلا جتنے پھل پیدا ہو کے آپ کے ٹیبل پہ آتے ہیں، اورنجز ہوں یا مینگوز ہوں، کیا ان کو آپ اسی طرح نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں نا؟ کیا وہاں پر رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ مینگو مجھے بہت پسند ہے مگر اس کا سائز کیوں چھوٹا ہے، اس کا سائز بڑا ہونا چاہیے تاکہ میں زیادہ کھا سکوں، یہ جلدی کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں کر سکتے نا، وہ اللہ نے اتنا ہی سائز بنایا ہے. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے. تو سارے مینگوز اگر ایک ہی ہو جائیں، صرف ایک ہی سیمپل ملے آپ کو پوری مارکیٹ میں، وہ بہتر ہے یا یہ ورائٹی بہتر ہے؟ ورائٹی بہتر ہے. اسی طرح انسانوں کے اندر ورائٹی ہے، یہ بہتر ہے یا سارے بس ایک ہی چیز بن جائیں؟ ورائٹی بہتر ہے، اختلاف بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کے مزاج جب ہم سے نہیں ملتے تو ہم ہر لمحہ الجھتے رہتے ہیں، ہمارا شکایتی مزاج ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ ہر وقت شکایت کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز کی ان کو شکایت رہتی ہے کیونکہ ان کا مزاج شکایتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ عقل مند ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کو اللہ نے بنائی ایسے ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے، مجھے سنبھل کے چلنا ہے، مجھے آنا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، ہر روز مجھے نہیں الجھنا. بعض اوقات اختلاف اپنے بچوں میں بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے ایک ماں ہوتی ہے، ہر بچے کے ساتھ وہ اس کی نفسیات کے مطابق ڈیل کرتی اور ہر ایک کو مختلف طرح برداشت کرتی. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے لیے سب سے اچھے ہیں، حالانکہ کچھ ہماری کمزوریاں ان کو تکلیف دے سکتی ہیں، کوئی کسی اور کی، کوئی کسی اور کی. ہر ایک کے ماں باپ کو خوش کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور ہر ایک کی تکلیف کا طریقہ بھی اور ہوتا ہے. اور وہ ساروں کو لیتی ہوں کہ یہ تو نہیں کرتی کہ اس کا مزاج اس کے مقابلے میں اچھا اور اس کا نہیں. بعض اوقات کمپیریزن ہوتا بھی لیکن زیادہ کرنا نہیں چاہیے. وہ والدین کامیاب ہوتے ہیں جو کمپیریزن نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہر ایک کو ایز اٹ از کے اصول پر لیں، رائٹ، اس کو سمجھ جائیں یہ ایسا ہی ہے. وہ بے وقوف ہے تو ہمیں بے وقوف نہیں بننا، وہ جھگڑالو ہے تو مجھے نہیں جھگڑالو بننا، وہ تیز مزاج ہے تو مجھے نہیں تیز مزاج بننا. ہم کیا سمجھتے ہیں وہ تیز مزاج ہے، میں اس سے زیادہ تیز مزاج ہو کے اس کو دبا کے پھر میں اپنا کام کر سکتا ہوں. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے بادل ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، سب چل رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی رفتار. سڑک پہ آپ دیکھیں کوئی کیسی سواری، کوئی کیسی، سب چل رہے ہیں. تو یہ زندگی میں ایک مزاج ہوتا ہے شکایتی مزاج اور ایک ہوتا ہے مقابلے کا مزاج. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو خود ہی جائزہ لے لیجئے، آپ کون ہیں؟ ہر چیز پہ شکایت کرنے والے یا مشکلات کا مقابلہ کرنے والے؟ کیونکہ جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، ویسے ہی آپ کا پھر انجام ہے. اب آپ اپنے پاس کچھ لکیریں لگائیے، سیدھی سیدھی، جیسے الفاظ معنی لکھتے ہیں نا، تو 2-3 لکیریں لگا لیجئے. اب اس میں ایک پر لکھیے کہ مثلا پہلے ایک شخص کا، اپنے قریب کے کسی شخص کا نام لکھ لیجئے. ابھی ABC لکھ لیجئے، کوئی پڑھے نہ رائٹ لیفٹ. بہن بھائی کا لکھ لیجئے، کسی کا بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے آپ کو شکایت ہے کیونکہ وہ جب آپ سو رہی ہوں تو گھر میں بہت اونچا بولتا ہے. ٹھیک. مثلا کسی کا بھی لکھ لیجئے، جہاں بھی. یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ کا ری ایکشن، یعنی انسان جس سے آپ کو مسئلہ ہے، اس کا طریقہ، اس کا رویہ، وہ لکھ لیجئے. شکایت لکھ لیجئے. چلیں ٹھیک ہے. ری ایکشن لکھیے آپ کا شکایتی. کیا کرتے ہیں آپ؟ احتجاج. احتجاج کیسے کرتے ہیں؟ مثلا چیخ پکار کر کے. اس نے ٹھوکر لگائی آپ کے بیڈ کو، آپ نے چیخنا شروع کر دیا. احتجاج. آگے لکھیے مسئلے کا حل. کیا حل ہوا؟ مسئلہ حل ہو گیا احتجاج سے. آگے لکھیے حل ہوا نہیں ہوا. آگے ایک ایک کھانا بنا لیجیے. پھر آگے لکھیے نتیجہ، مایوسی یا کامیابی. آگے لکھیے تعلقات میں بہتری یا خرابی. ٹھیک ہے. اب وہی کیس ہے، دوبارہ دیکھیے. آپ اپنے آپ کو بدلیے. وہاں آپ شکایتی تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ مایوسی اور تعلقات میں مزید خرابی.
اب آپ دیکھیے کہ دوسرا ہے مقابلے کا ذہن. ویسے گرمی ہے تو آپ کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کتاب دی گئی تھی مشکلات کا مقابلہ. عام طور پر ہم مشکلات کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم مشکلات پر شکایت کرتے ہیں. تو ہمیں شکایت نہیں، کیا کرنا ہے؟ مقابلہ. اچھا جب مقابلہ کرتے ہیں تو آپ مثلاً اسی شخص کا دوبارہ نام، اب اس کا رویہ جو بھی آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، اب آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. مقابلے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی کا بھی مقابلہ کرنا ہے. مثلا 2 ٹیمیں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں، کیا کرتی ہیں وہ؟ تیاری. ویری گڈ. تیاری. اور کیا کرتی ہیں؟ تدبیر، پلاننگ. ویری گڈ. اور کیا کرتے ہیں؟ تدبیر میں اور کیا چیز آتی ہے؟ زمان اور مکان. 2 چیزیں یہ بھی لکھ لیجئے. اس دفعہ جب ہم حرم میں تھے تو آخری عشرہ جس دن شروع ہوا، پہلی طاق رات تھی، تو شیخ سدیس نے ایک خطبہ دیا. بہت سمپل ورڈز میں خطبہ تھا لیکن رلا دینے والا خطبہ. بہت روئی میں اس خطبے کو سن کے، حالانکہ معمولی سپیچ تھی. اچھا رونا شروع کہاں سے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اشرف المکان میں اشرف الزمان میں داخل ہوئے ہیں. اشرف المکان یعنی سب سے بہترین جگہ، اور اشرف الزمان سال کا سب سے بہترین وقت، یعنی طاق رات ہے. تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہے کہ اس وقت ہم اپنا وقت کیسے استعمال کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت اچھی باتیں تھی، لیکن جس انداز میں انہوں نے یہ 2 لفظ بولے تو میں اندر سے ہل گئی. کیونکہ اس سے پہلے یہ تو پتا ہے ہاں مکہ میں ہے، ہاں یہ پتا ہے طاق رات ہے، لیکن احساس نہیں ہوتا نا نعمتوں کا. تو بعض اوقات وہی نعمت، مثلا آپ پانی پی رہے ہیں، ایک نعمت آپ کے ہاتھ میں، کوئی شخص آ کے ایک ایسا جملہ بولتا ہے اس نعمت کے بارے میں کہ آپ یہ پانی پینا بھول جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے پانی اترنے لگتا ہے. صرف کہنے کا فرق ہوتا ہے. تو اب جب آپ مقابلہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو اس میں زمان و مکان بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ کس وقت آپ نے کیا اور کس جگہ کیا. ایک ہے اسی وقت آپ شروع ہو جائیں، آپ اسی وقت مقابلے پہ آ جائیں، اور ایک ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہتر وقت کون سا ہے اور بہتر جگہ کون سی. مثلاً آپ کے بچے نے کوئی بدتمیزی کی، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کیا کیا، آپ نے لا کے کوئی چیز رکھی، اس نے ایک ہاتھ مارا، سب گرا دیا. اب آپ کو مشکل پڑی نا. اب آپ کیا کریں گے؟ دیر اینڈ دین شامت لائیں گے، نصیحتیں کریں گے، اس کو تعلیم اور تربیت کا پورا لیسن وہیں سکھائیں گے. کیا کریں گے؟ یہ مکان اور زمان دونوں ہی مناسب نہیں. ابھی آپ کیا کر لیں گے؟ عقل مند مائیں اس وقت کیا کرتی ہیں؟ صرف ایک آنکھ سے دیکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا کام کرتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں چپ کر کے بس. اور پھر بعد میں کیا کرتی ہیں؟ جب سب چلے جاتے ہیں خاموشی طاری ہوتی ہے، اپنا غصہ بھی کوئی ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر آپ بلاتے ہیں اس کو، ادھر بیٹھو. اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا کان پکڑتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کیا تھا تم نے. پھر کرو گے سزا ملے. سوال کرتی ہیں تاکہ بچہ سوچے. یہ نہیں تقریر کرتی ہیں تم نے یہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، ویسا کیا، بدتمیز ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، اور چھوڑ دیتی ہیں. یہ نہیں بتاتی نیکسٹ ٹائم کیا کرنا ہے. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ عموماً ہم ایسی ہی تربیت کرتے ہیں، اسی لیے بچوں کی تربیت ہو ہی نہیں پاتی. تو اس وقت ہمیں حکمت اور تدبیر سے کام لینا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کامیابی، ترقی، پروگرس. تربیت ہوگی، آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی سچویشن، کسی بھی مسئلے، کسی بھی پرابلم میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 پہلا طریقہ یا دوسرا، یہ آپ ذرا ڈیسائیڈ پہلے کر لیں، پھر اس کے مطابق چلیں. احتجاج یا مقابلہ؟ مقابلہ کرنا ہے. احتجاج کرنا آسان ہوتا ہے، شکایت لگانا بہت آسان ہے. شکایتی رویہ بھی بہت آسان ہے. اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں وہ نہیں کرتا. بہت آسان ہے. اور زیادہ تر لوگ اسی رویے پہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آسان ہے نا. آپ اسی وقت کچھ باتیں کہہ دیں، راہ چلتے کہہ دیں، چیخ چلا کے کہہ دیں، غصے میں کہہ دیں، کسی طرح بھی کہہ دیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا.
کیونکہ جس کے خلاف آپ بھڑاس نکال رہے ہیں وہ تھوڑی دیر سن کے یا تو وہ بھی ری ایکشن میں آ جائے گا یا چپ کر کے چلا جائے گا اور پہلے سے بھی زیادہ ضد میں آئے گا. اچھا ایسے تو ویسے تم ایسے کر لو. پھر عموماً ہسبینڈ وائف کے درمیان چھوٹی سی بات سے جب اختلاف شروع ہوتا ہے تو طلاق پہ کیوں نہ بچ جاتی؟ ضد کی وجہ سے نا، ضد بازی سے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ رحم کا یہاں پر کیا کردار ہے. کسی بھی سچویشن میں رحم کا کیا کردار ہے؟ رحم کہاں آئے گا؟ سختی کہاں آئے گی؟ کیا ڈسپلن فالو کروانا سختی میں آتا ہے؟ ڈسپلن کو سختی کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈسپلن کیا ہے؟ ہاں، رحم اور ڈسپلن میں یہ فرق ہے کہ کم از کم پہلے دوسرے کی سچویشن تو دیکھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ہر جگہ اصول اس طرح نہیں چلے گا کہ اگر ایک بندہ اس اصول کے تحت تکلیف اٹھا رہا ہے تو اس کو دیکھیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. اس کی صورتحال کو دیکھ کے اگر وہ مجبور ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، تو ہمیں اس کے مطابق اس کو لینا ہوگا. اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. کسی بھی چاہے کلاس کو ڈسپلن کرنا ہو، اپنے آپ کو کرنا ہو، اپنے گھر میں بچوں کو کرنا ہو، کہیں بھی ڈسپلن قائم کرنا ہو، تو ان دو میں سے آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کیا طریقہ کرتے ہیں. کیا آپ کلاس میں انٹر ہوتے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس سے بس صرف شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، یا احتجاج کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نہیں پڑھیں گے تو میں کلاس چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور میں یہ کر دوں گی؟ دھمکیاں دیتے ہیں، میں یہ نہیں کروں گی، میں فلاں کر دوں گی، میں فلاں کر دوں گی. پھر کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس 2-4 دن تو دھمکیاں سنتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے بچے جن کو ہم 2-4 دن دھمکیاں دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پتا ہوتا ہے ہمارے والدین کی ٹون ہی یہی ہے، ان کا طریقہ ہی یہی ہے. اس وقت ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ مرضی کرتے ہیں، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلے نہیں حل ہونے کے. تو یہاں رحم کا فیکٹر کیا ہے؟ ایسی سچویشن میں رحم، نرمی، سختی، ڈسپلن کہاں فال کرتا ہے؟ یہ جس سے غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کرنا، دراصل اس پر رحم کرنا ہے. شاباش، ویری گڈ. اس میں نرمی اور سختی میں بیلنس کہاں ہوگا؟ اصلاح میں نرمی اور سختی دونوں ہی چلتے ہیں نا، تو وہ کہاں آئے گی؟ وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اصلاح کے بارے میں ایک حدیث ہم کو بتائی ہوئی ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، تو اگر تم سختی کرو گے تو اس کو توڑ دو گے. ٹھیک ہے. چلیے، تو کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس کس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے کیا کیا، اور پھر آپ نے کس کس پر رحم کیا، اور اس رحم میں کیا کیا آپ نے. رحم کے کچھ جیسچرز ہوتے ہیں نا، وہ کیا 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 جس کو آپ کہیں گے کہ یہ رحم میں شامل ہے. تو کوشش کیجئے کانشیسلی کر کے آئیے. اور آپ میں سے کون لوگ نیٹ سرفنگ کرتے ہیں، براؤزنگ کرتے ہیں، نیٹ پہ سرچ کرنا جانتے ہیں اور ان کو فیسلٹی بھی ہے؟ صرف جاننا کافی نہیں، کیونکہ فیسلٹی نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں. اچھا، اس میں کائنڈنیس پہ ذرا پڑھ کے آئیے. کائنڈنیس یا مرسی، دونوں چیزوں پر. ٹھیک ہے. اس کے فائدے کیا ہیں، اور دیگر لوگوں کے ہاں یعنی مسلمز کے علاوہ اور ریلیجنز میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سے کوئی اچھی سی بات آپ شیئر کیجئے. مجھے وہاں سے ڈائریکٹ پرنٹ کی ہوئی چیزیں نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے کوئی لمبی چوڑی کہانیاں چاہیے. کوئی ایک چیز یا کوئی بہت ایسی افیکٹو چیزیں جو آپ کے دل کو لگیں اور آپ کو اس میں کوئی نئی بات پتہ لگی. یعنی کلاس میں کی ہوئی باتوں کو نہیں دہرانا، کوئی بھی نئی چیز. ٹھیک ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ رحم کے بارے میں، کائنڈنس کے بارے میں، مرسی کے بارے میں کوئی نئی چیز جو ہم نے یہاں کلاس میں نہیں پڑھی، اس سے زائد پڑھ کے آنا ہے اور پھر آ کے شیئر کرنا ہے. بہتر ہوگا اگر آپ لکھ کر لائیں، پھر وہ سب کے ساتھ شیئر کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.